جانے رہے مطلع سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت، دیکھنی ہے حشر میں عزت، ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ ابھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں جب اتنا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت ہے تو یہاں خوف کے ساتھ کیوں جیے، ڈر کر کے کیوں جائیں؟ ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، سنو، مجھے مار دیا جائے، فور ایگزامپل میری گردن اڑا دی، مجھے پھانسی پر چڑھا دیا، ہوگا کیا؟ سارے لوگ کیا کہیں گے؟ بہت بولتا تھا، مر گیا نا، مار دیے نا، اس کو ختم کر دیے نا۔ اس وقت تم ایک جواب دینا، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ ہاں آپ کے لیے بھی یہی بات ہے، کون کہتا ہے کہ تم اگر مارے جاؤ گے تو دنیا کو کہنے دو مر گیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے، تو تجھے کیا پتا ہے وہ اپنے اصلی گھر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جلوں میں بلا لیا ہے، اپنی رحمت پاک کی چادر اس پر تان دی ہے۔ قیامت کے اس منظر کو دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی اور کبھی کبھار وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا۔ ہائے وہ منظر کیسا ہوگا جب تمہارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں کہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں آقا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ ہمیں پہچانیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہر ایک امتی کے چہرے کو پہچانتا ہوں، ہر ایک کے۔ اور جو دنیا میں وضو کرتے تھے اس دن وہاں پر وہ سب سے زیادہ چمک رہے ہوں گے، ان کی چمک سے میں ان کو پہچان لوں گا، یہ میرا امتی ہے۔ یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا، یا رسول اللہ اس منظر کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزار لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم کو اگر شدت کی پیاس لگے گی قیامت کے دن، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کر کے میرے آقا حوض کوثر تک لے جائیں گے، اپنے ہاتھ سے جام بھر کر تمہیں پلائیں گے۔ کون ہے قیامت کے دن جو تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پلا رہا ہو اور ایک ہاتھ سے پکڑ کر کے میزان عمل میں تمہاری نیکیاں بھاری کر رہا ہو، اور کبھی پل صراط سے گزرتے ہوئے تمہارے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہو، رب سلم رب سلم، اے اللہ اسے سلامتی سے میرے اس بندے کو گزار دے۔ ہمارا سب کچھ رسول اللہ کی بارگاہ سے وابستہ ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں غلام ہو تو پورے کے پورے غلام ہو جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی بہتر میسج دیا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ کیوں غیر سے کام رکھیں گے ہم؟ ہمارے گھر میں اگر کسی بات کی کمی ہوتی تو دوسرے کے ہاں جاتے نا۔ ایک بات میں کہہ دوں، حاتم طائی کا نام سنے نا؟ حاتم طائی کے بارے میں عرب میں لکھا ہوا اتنا مشہور سخی تھا کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، ایک دروازے سے کوئی آتا اسے دے دیتا، پھر وہی آدمی دوسرے دروازے سے آتا تو پھر دیتا، تیسرے دروازے سے وہی آدمی آتا تو پھر دیتا، 7 دروازوں سے ایک ہی آدمی آئے بار بار مانگے، حاتم طائی بار بار دیتا، 7 دروازوں سے بھی اس کو دیتا۔ کسی نے کہا حاتم طائی کے ہاں تو 7 دروازے تھے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی آپ بہت سخی کہتے ہیں، جود و سخا کا مالک کہتے ہیں، ان کا تو ایک ہی دروازہ ہے۔ کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا، وہ حاتم طائی کے جو دروازے ہیں نا، توجہ ہے نا، منگتا اور سائل، ایک دروازے سے گیا دوسرے سے کیوں جا رہا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں اس لیے دوسرے سے جا رہا ہے۔ تیسرے پہ کیوں جا رہا ہے؟ پیٹ بھرا نہیں اس لیے جا رہا ہے۔ میرے محمد عربی کا ایک دروازہ ایسا ہے، وہاں پہنچنے کے بعد منگتا خود کہتا ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے گا،
جس کے پاس کمی ہو وہ ادھر ادھر دیکھے، لیکن ہمارے پاس رسول اللہ جیسی شخصیت ہے تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، بولو تھک گئے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کی انہی باتوں پر اپنی زندگی تمام کر دینا۔ انہوں نے کتنی بہترین بات ہمیں بتائی ہے۔ تمہارے پاس دل ہے نا، سر بھی ہے نا، لیکن یہ دل اور سر کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور سر کدو کا ایک ٹکڑا ہے جو کندھوں پر بوجھ بنا ہوا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے۔ لیکن سر اور دل کسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ اگر حضور کی یاد اس میں نہیں رہی تو کہاں کا دل ہے؟ خون کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، کچھ نہیں ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، اسی کو سر کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ دل رکھو، وہ سر رکھو، پھر ایمان دیکھو کیسی تمہارے اندر بشاشت لاتا ہے، حلاوت لاتا ہے، تمہارے آنکھوں میں نور آ جائے گا، دل میں سرور آ جائے گا۔ بات کرو تو صرف میرے مصطفیٰ کی بات کرو، نبی پاک کی بات کرو، اور آج سے یہ عہد کر کے اٹھنا، جمشید پور کا ہر جوان گانے باجے تماشوں سے نفرت کرے گا انشاءاللہ، دنیاوی نغمے نہیں سنے گا۔ آج کے بعد گھر جائے گا تو یہ کہے گا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کیا اس بات پر زندگی گزرے گی؟ میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ میری، انشاءاللہ العزیز۔ پھر دیکھنا جن بچوں کو تم نے یہ تربیت دی ان کی جوانی میں پھر صلاح الدین ایوبی نظر آنے لگے گا، ان کی جوانی میں خالد بن ولید کی چمک نظر آنے لگے گی، ان کی زبانوں میں حیدر کرار کی حلاوت آ ہی جائے گی، برکت مل ہی جائے گی۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ کر کے عہد کر کے اٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا نے ہمیں ادھر ادھر مارے رکھا، ادھر ادھر توجہ ڈالے رکھا اور ہمیں اپنے مقصد سے پھیرے رکھا، لیکن آج ہمیں احساس ہو گیا ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور جب یہ نعرہ تمہارا بلند ہو جائے گا، جس دن یہ نعرہ بلند ہو جائے گا، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، دنیا کی چولیں ہلتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ ہے؟ ارے بڑی بڑی دھرتیوں میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، یہ تیر کی طرح چبھنے لگتا ہے۔ ارے میاں یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں۔ دنیا کو کہنے دو، تمہارا ایمان انہی باتوں سے بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک دن چھیڑ خانی بھی بند ہو کر رہے گی۔ میرے عزیزو، ہندوستان میں ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا کی حدیث ہے جنگ کی تمنا مت کرنا، اور ہم تمنا بھی نہیں کرتے، مڈبھیڑ نہیں چاہتے، لیکن اگر تم سوار ہو جاؤ گے تو پیچھے قدم بھی نہیں ہٹائیں گے۔ اتنی بات یاد رکھو، یہ مرنے مارنے کاٹنے کی باتیں جو آج کی جا رہی نا، دھرم سنسد اس کو کہا جاتا ہے، یہ دھرم سنسد کے نام پر کلنک ہے۔ ارے ان کتوں کو تو چڑیا گھر میں کیوں نہیں بند کیا جاتا؟ یہ بھگوا لوگوں کو، میرے عزیزو یہ بات میں مذاق اور لطیفے کی نہیں کر رہا ہوں، یہ ہندوؤں کی بھی عزت نکال رہے ہیں۔ سیکولر ہندو اپنے دھرم کے پرچارک ایسے لوگوں کو بنائیں گے جن کا منہ ہے یا پچھواڑا ہے سمجھ میں نہیں آتا، غلاظت کے علاوہ کیا نکلتا ہے۔ یہ بات اگر میری سخت ہے تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف گالی ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جس کی زبان خدا و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے اس کا منہ نہیں ہے، وہ پخانے کا مقام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء اور حکماء کی ایک مجلس نے مناظرہ کیا تھا اس بات پر، تفسیر میں موجود ہے، تفسیر میں موجود ہے۔ اس کا منہ اس کے پیچھے کے مقام سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کو تو کسی جنگل میں بند کر دیا جاتا
ہندوستان شانت رہتا، امن و امان سے رہتے. یہاں پر غریب نواز کا دربار، صابر پاک کا دربار، محبوب الہی کا دربار دیکھ رہے ہیں برسوں سے قائم ہے، امن و شانتی بنی ہوئی ہے. ان کو آج ہی خطرہ لگنے لگ گیا، آج ہی ہندوؤں کو اکٹھا کرنے لگ گئے، 20 لاکھ مسلمانوں کو مارنے کی باتیں ہونے لگ گئی. کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ اصل جو ہے ملک کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں. یہ ہندوستان کی اکھنڈتا کو توڑ پھوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بھارت کی جو پرانی تاریخ ہے اس کو ختم کر کے منوسمرتی لانا چاہتے ہیں. وہی منوسمرتی جس میں کسی دلت کے کانوں میں کھولتا ہوا تیل ڈالا جائے گا. دلت نے اگر برہمن کو چھو لیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، گوشت کے ٹکڑے کاٹے جائیں گے. وہ نظام لانا چاہتے ہیں. تو ان بھگوا لوگوں کے لیے میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ تمہارے ناجائز بچے نہیں ہیں تو ان کو پھر کسی چڑیا گھر میں بند کرو، تاکہ ہندوستان میں بعد میں آنے والی ہماری نسلیں کم سے کم دیکھ تو سکیں کہ 2 ٹانگ کا بھی خنزیر ہوتا ہے، ایک عجوبہ ہوتا ہے. چڑیا گھر میں ایسی لوگوں کو رکھا جائے، ایک نئی مخلوق ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے. ہاں لیکن میں اس یقین کے ساتھ آج جاؤں گا آپ کے ہاں سے، یہ ایمان تمہارے سینوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد کسی بات سے خوف نہیں کرو گے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. جب میرے نبی پاک کی عزت کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا انشاءاللہ. ہر نوجوان کہے گا انشاءاللہ. اسلام کی بات آئے گی تو ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا. قرآن کی بات آئے گی تو مجمع میں علل اعلان کہوں گا. میرے رب ذوالجلال کی بات آئے گی تو سجدہ کر کے بولوں گا. اگر دین اسلام پر مر مٹنے کی بات آئے گی تو خون کا آخری قطرہ دے کر بھی بولوں گا. میرا دین کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تم مٹانا چاہو گے تو گردنیں مٹا سکتے ہو، لیکن دین اسلام کو نہیں. ایک چراغ بجھاؤ گے مولا 100 چراغ اور روشن کرے گا.